بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اور بھائیو، کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ اس طرح کے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کا غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. سیدنا عطا بن یسار وہ روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم لا تجعل قبری وثنا. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میری قبر کو وثن کہتے ہیں جو بت ہوتے ہیں جن کی پوجا کی جائے، یا تصویریں جن کی لوگ پوجا کریں، جن کے آگے احترامان کھڑے ہو جائیں، رکوع کریں، سجدہ کریں، ہار چڑھائیں، چڑھاوے چڑھائیں. تو اللہ میری قبر کو ایسا نہ بننے دینا. وثنن یعبدو. پھر فرمایا اشتد غضب اللہ علی قوم، کہ اللہ کا غصہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس قوم پر. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جو نبی کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں. یہ موطا امام مالک نے اپنی موطا میں ذکر کیا ہے، اور حدیث یہ مرسل ہے. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد میں ایک روایت ہے جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو بت خانہ نہ بننے دینا. پھر فرماتے ہیں لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو اس قوم پر جو نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، میرے مسلمان ساتھیوں، دوستوں، آپ غور کیجئے آج ہمارے ملکوں کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. نبی تو چھوڑیے، نبی سے نیچے درجے کے لوگ، بعد میں آنے والے لوگ، بہت بعد میں آنے والے لوگ، ان کو ولی بنایا اور ولی بنا کر ان کی قبریں بنائیں، اور آج ان کی قبروں کی پوجا ہو رہی ہے. وہاں عرس ہو رہا ہے، وہاں پر چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، دیگیں چڑھائی جا رہی ہیں، ان کے نام پر جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، ان سے مدد مانگی جا رہی ہے، ان کو سجدہ کیا جا رہا ہے. یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے اللہ کا غصہ زیادہ ہو جاتا ہے. بھائیوں، کتنے ایسے ہی لوگ ہیں ان کی توپوں کا رخ موحدین کی طرف رہتا ہے ہمیشہ. وہ ایسے. بھائیوں یاد رکھیے، اللہ رب العالمین سارے گناہ معاف کر دے گا. انسانوں کی بدکاری کو بھی چاہے گا تو معاف کر دے گا، اس کے دیگر گناہوں کو بھی چاہے گا تو معاف کر دے گا. لیکن اللہ کی ذات میں شرک کیا جائے، اللہ اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا. یہ وہ گناہ ہے، آپ الزام دوسروں کو دے رہے ہیں، فلاں ایسے، اور غلطی اپنی نکل آئی کہ آپ لوگوں نے ایسا کام کیا جس کی وجہ سے اللہ غضبناک ہوئے، بہت زیادہ غضبناک. اشتد غضب اللہ، بہت شدید ہو جاتا ہے اللہ کا غصہ ان لوگوں پر جو نبیوں کی قبروں کو پوجتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں. تو بتائیے، جو نبیوں سے بھی کم درجے کے لوگ ہوں ان کو سجدہ کریں تو اللہ غصہ نہیں ہوں گے؟ اللہ بہت غصے میں ہے، ایسے لوگوں سے بہت زیادہ ناراض ہیں. میرے بھائیوں، اے ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، یہ عذاب دور ہو جائے، تو شرک سے توبہ کرو، شرک کو چھوڑ دو، قبروں کی پوجا کو چھوڑ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبروں کے جو تعمیر ہے اس سے بھی منع کیا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر، قبر کو پکی بنانے سے، وَأَن يُقَدَ عَلَيْهِ، اس پر مجاور بن کے بیٹھنے سے، وَأَن يُسْرَجَ عَلَيْهِ، اس پر چراغاں کرنے سے. یہ سارے کام اس سے منع کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آج ہماری ایک کلمہ گو مسلمان یہی کام اسلام کا نام لے کر رہے ہیں. بھائیو، ایک اور روایت سناتا ہوں. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ ام سلمہ نے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ام المؤمنین میں سے یہ بھی، اور ایک روایت میں ام حبیبہ نے بھی، وہ بھی آپ کی زوجہ میں سے ہیں اور ام المؤمنین ہیں. انہوں نے ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
ایک کنیسہ کا جو ان لوگوں نے دیکھا تھا حبشہ کی زمین میں. اور کیا بتایا انہوں نے؟ بتایا کہ وہاں پر تصویریں تھیں. ہم نے ان کلیساؤں میں دیکھا کہ اس کے اندر تصویریں بنائی ہوئی ہیں اپنے بزرگوں کی، اپنے اولیاء کی. آج یہ چیزیں ہمارے قبر جہاں مزار ہیں وہاں ہے کہ نہیں؟ ان کی تصویریں باہر بک رہی ہوتی ہیں اور ان کی تصویریں انہیں لٹکائی ہوتی ہیں، اور لوگ ان کو بڑے عقیدت سے ان تصویروں کو خرید کے لے کے جاتے ہیں، اپنی دکانوں میں رکھتے ہیں اور پھر روزانہ اس پر پھول چڑھاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سننے کے بعد فرمایا، سنے وہ لوگ جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا اولئک اذا مات فیہم الرجل، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا، مات فیہم الرجل الصالح او العبد، کوئی نیک آدمی یا کوئی نیک بندہ مر جاتا، بنوا علی قبرہ مسجدا، اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے، سجدہ کی جگہ بنا لیتے. وصوروا فیہ تلک الصور، اور وہاں پر پھر تصویریں بنا لیتے تھے. آگے چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا ان کے بارے میں؟ آپ فرماتے ہیں اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ سب سے بری مخلوق ہے، سب سے شریر مخلوق اللہ کے نزدیک یہ لوگ ہیں جو قبر کی پوجا کرتے ہیں اور ان کی تصویریں بنا کر لٹکاتے ہیں. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور بھائیوں، حضرات محترم، سامعین مکرم، میرے مسلمان دوستوں اور بھائیوں، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آخری لمحات ہیں. آپ مرض الموت میں ہیں، بہت تکلیف میں مبتلا ہیں. اس موقع پر آپ بہت اہم باتیں کر کے گئے ہیں، مثلا جیسے کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، لوگوں اپنے خادموں کا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا. وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی کہی. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مرض الموت شروع ہوا، طفق یطرح خمیصۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو اپنے منہ پر ڈال لیتے تھے تکلیف کی وجہ سے. خمیصۃ لہ علی وجہہ، کائنات کا امام تکلیف کی وجہ سے وہ چادر کو اپنے چہرے پہ ڈال لیتا تھا. فاذا اغتم بها، جب آپ کا دم گھٹنے لگتا تھا، کشفها، وہ بھی چادر کو ہٹا لیتے تھے، کھول دیتے تھے. یہ تکلیف وہ کا اسی حالت میں تھے، تکلیف کی حالت میں، کبھی چادر ڈال رہے تھے، کبھی چادر اپنے چہرے سے ہٹا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، میرے بھائیوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اخلاص دے اور آپ کو بھی اخلاص کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر سن کر ان گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ آپ نے فرمایا لعنت اللہ کی لعنت ہو علی الیہود والنصارى، یہود و نصارہ پر. کیوں اللہ کے رسول لعنت کر رہے ہیں؟ فرمایا ان کا گناہ کیا ہے؟ آپ فرماتے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، وہاں جا کر سجدہ کیا کرتے تھے. کائنات کے امام آخری لمحات پر ان پر لعنت کر رہے ہیں. وہی کام آج امت محمد ان کا نام لے کر کرے. جیسے حدیث میں آگے ہے یحذر ما صنعوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرنے کا مقصد امت کو ڈرا رہے تھے کہ میری امتی تم ایسا نہ کرنا. اور مسلم شریف کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان من کان قبلکم، خبردار، ہوشیار ہو جاؤ لوگوں، تم سے پہلے جو لوگ تھے، کانوا یتخذون قبور انبیائہم مساجدا، وہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے. پھر آگے کیا فرمایا؟ آپ کہیں گے بھائی وہ تو یہود و نصارہ کا تھا، وہ تو کافر ہیں. اچھا تو آگے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی کھلا کھلا آرڈر دے رہے ہیں. آپ کے دل میں اگر نبی کی سچی محبت ہے، جو کلمہ سچے دل سے پڑھتا ہے، نبی کی ضرور اطاعت کرے گا، یہ حدیث سن لے گا تو انشاءاللہ العزیز کے بعد پھر یہ شرک کیا عمل نہیں کرے گا. آپ فرماتے ہیں الا فلا تتخذوا القبور مساجدا، اے امت محمد ہوشیار، دیکھو تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا.
فإنی انہاکم، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والو، آمنہ کلال کہہ رہا ہے فإنی انہاکم عن ذالک، میں تم کو اس سے منع کر رہا ہوں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے بھائیو؟ اتنی واضح حدیثیں، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو منع کر رہا ہوں، ایسا نہ کرنا۔ تو بھائیو آپ خود سوچئے، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو رحمتیں آئیں گی؟ اللہ کا غصہ زیادہ ہو رہا ہے، سب سے شریر مخلوق ہے یہ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں، اور نبی کی نافرمانی کرنے والا اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ جو نبی کی نافرمانی کرے، رسول کی نافرمانی کرے، من بعد ما تبین له الہدی، جس اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، یہ ہدایت کی باتیں ہیں، یہ قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں ہیں، واضح ہو گئی، پھر بھی نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصلہ جہنم، ہم اس کو جہنم میں پہنچائیں گے۔ اے امت محمد، قبر کی پوجا سے توبہ کرو، شرک سے توبہ کرو، دیکھو پھر اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ اب دیکھیے اللہ اکبر، کیا رحمتیں اللہ رب العالمین کی فضل و کرم ہیں۔ دنیا پریشان ہے، لیکن آج باتیں تو ہم بہت سارے لوگ جو یہودی میڈیا اور جو رافضی میڈیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے سیدھے سادے مسلمان بھی انہی لوگوں کو دن رات برا بھلا کہتے ہیں، یہ ایسے ہی، خلیج کے لوگ ایسے، یہ ایسے، ان کے حکمران ایسے، ان کے لوگ ایسے۔ ارے بھائیو، اگر یہ کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں، مثلا جیسے کہ ہمارے ہاں عام طور پہ مشہور، حالانکہ خود بھی ہمارے یہاں کیا ہوا، میرا جسم میری مرضی، یہ کیا چیز تھی؟ یہ ہوا کہ نہیں ہمارے ملکوں میں؟ اور وہاں پر کسی نے اپنا پورا کپڑا اتارا کہ نہیں اتارا؟ لوگوں نے دیکھا، پوری دنیا کی میڈیا نے اس کو نشر کیا۔ یہ کیا چیز تھی؟ کھلا عام فحاشی۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا، جو لوگوں کے اور مسلمانوں اور مومنوں کے درمیان فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بڑے عذاب، تکلیف والی مرض عطا کرے گا، دے گا، مبتلا کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو بھی مسلمانوں کے درمیان یہ فحاشی پھیلا رہے تھے، یہ کیا فحاشی؟ میرا جسم، اور پھر وہاں پر گندی حرکتیں، اور کسی نے اپنا پورا کپڑا اتار دیا، صرف جو چھوٹی سی کوئی چیز ہوتی ہے جسم پہ وہی تھی اور کچھ نہیں تھا۔ اپنے آپ کو ہم بھول جاتے ہیں، دوسری طرف اشارہ کرتے ہیں انگلی سے، اور یہ دیکھیے 3 انگلیاں میری طرف ہوتی ہیں، آپ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ أَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، دوسروں کو تم نیکی کا حکم کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تمہارے اپنے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے؟ بھائیوں میں کہتا ہوں، چلے ہمارے اس خلیج میں آپ کے کہنے کے مطابق بہت لوگ گناہ کر رہے ہیں، لیکن ایک اللہ کی فضل و کرم کے شرک نہیں ہے۔ یہ وہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو یہ گناہ نہیں معاف کرے گا اگر مر گیا اسی عقیدے پر، اس کے اگر چاہے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس سے جو دونا یعنی کم گناہ، اس سے شرک سے کم جو بھی گناہ ہو، کتنے بھی بڑے گناہ ہو، چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا عذاب کرے گا، جلائے گا، کالا کر کے، کوئلہ کر کے ان کو پھر نکال دے گا، توحید کی برکت سے ان کو جنت میں لے جائے گا۔ اور اسی لیے برکتیں یہاں پر ہیں۔ پوری دنیا نے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی سعودی عرب کو، اپنے آدمی، اپنے زہریلے اور وائرس زدہ انسانوں کو بھیجنے کی کوشش کی ہر طرف سے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ایسی دانشمندانہ انہوں نے اقدام کیے کہ الحمدللہ یہاں پر زیادہ موتیں بھی نہیں ہوئیں اور سکون ہے، اللہ کے فضل و کرم سے امن و امان ہے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھائیوں، یہ جو رحمت برکتیں اس وجہ سے کہ یہاں ایک بھی مزار نہیں ہے جن کی پوجا کی جا رہی ہو، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، یہ جو برکتیں آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا، امریکہ ہو، برطانیہ کا کوئی باشندہ ہو، اس کی ایک جیسے اتنا نا کہ ایک خواہش ہوتی ہے، اس کی ایک چاہت ہوتی ہے
کہ مجھے بھی خلیج میں نوکری مل جائے، میں بھی خلیج میں جا کر کام کروں. اللہ کے فضل و کرم سے یہاں امن و امان ہے. یہ سب اسی شرک نہ ہونے کی وجہ سے ہے. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ وہ جو شرک کرتے ہیں اور جو شرک نہیں کرتے ہیں ان میں امن والا کون ہے؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. بھائیو اللہ تعالیٰ واضح طور پہ اس آیت میں فرما رہے ہیں، دو فریق کا ذکر کیا. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، امن کا کون زیادہ حقدار ہے ان دو فریقوں میں؟ الَّذِينَ آمَنُوا. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ، اپنے ایمان میں، اپنی توحید میں، اسلام پر جو ایمان لائے اس میں ظلم کی آمیزش نہیں کی. اور ظلم سے مراد، جیسا کہ حدیث میں جب پوچھا صحابہ کرام نے تو آپ نے فرمایا اس سے مراد شرک ہے. شرک نہیں کیا ان لوگوں نے. آپ نے فرمایا تم نے لقمان علیہ السلام کا قول نہیں سنا جو اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے شرک نہ کرنا کیونکہ شرک سب سے عظیم گناہ ہے. تو جو ایمان لائے اور شرک نہیں کیا یہ امن کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ دیکھ رہے ہوں گے کیسے کیسے فساد آئے، کیسی کیسی پریشانیاں آئے، کیسی کیسی بلائیں آئیں. تیونس سے چلنے کے بعد وہ کہاں کہاں نہیں پہنچی، لیبیا، مصر، کہاں کہاں پہنچی، کہاں کہاں کتنے فتنے ہوئے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جب سے یہ لوگ آئے اور یہاں پر توحید کا نظام قائم کیا، مزاروں کو ڈھا دیا، سارے مزار ختم کر دیے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے امن و امان قائم کر دیا. برکت، زمین سے بھی برکت، آسمانوں سے بھی برکت نازل ہو رہی ہے. لوگ امن و امان سے رہ رہے ہیں. نوجوانوں کو دیکھیے، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، بڑے بڑے اچھے دین کے کام کر رہے ہیں. یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے. اور بھائیوں، ہمارے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے، نیک لوگ بھی بہت ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں جو شرک بدعات کو پسند نہیں کرتے اور اس کو مٹانا چاہتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہیں دن رات شرک کے اڈے چلا رہے ہیں اور وہاں پہ چندہ ہوتا ہے، اسی وہ چندہ جا کر اوقاف میں جمع ہوتا ہے، اس سے لوگوں کی تنخواہیں بنتی ہیں. یہ بتائیے، حرام پیسہ، شرک والا پیسہ، ناجائز پیسہ، تو پھر کہاں سے برکت آئے گی، کہاں سے رحمتیں نازل ہوں گی؟ اگر چاہتے ہو بھائیو اللہ کو راضی کرنا، اپنے اس عذاب کو دور کرنا، رحمتیں اور برکتیں چاہتے ہو، امن و امان چاہتے ہو، بھائی چارگی چاہتے ہو، یہاں بھی بہت سارے قبائل ہیں، سب کچھ ہے لیکن سب شیر و شکر ہیں، سب اللہ کے فضل و کرم سے امن و امان کے ساتھ رہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اور امن و امان کو یہاں پر زیادہ کرے اور ہمارے ملکوں میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنی توفیق سے یہ شرک بدعات ختم کرا دے، تو پھر اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہو جائیں اور وہاں بھی یہاں کے جیسا امن ہو اور پیار و محبت ہو اور برکتیں ہوں اور رحمتیں ہوں. اور بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح فرماتے ہیں ان شرار الناس، سب سے برے لوگ، سب سے شریر لوگ وہ ہوں گے من تدرکہم الساعۃ، جن پر قیامت قائم ہوگی، وہ لوگ ہوں گے یتخذون قبور مساجدا، وہ قبروں کو سجدہ کیا کریں گے، قبروں کو سجدہ کرنے والے ہوں گے. یہی لوگ ہوں گے جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی. اور بھائیو، آخری چند باتیں کر کے اپنی آج کی اس معروضات کو سمیٹتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ لقمان میں ان الشرک لظلم عظیم، اور پھر سورۃ نساء میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اس کو نہیں معاف کرے گا اگر بندہ مر جائے اسی حالت میں. لیکن اگر کوئی شرک کرنے والا، قبروں کا پجاری، غیر اللہ کو پوجنے والا، ان سے مدد مانگنے والا، اللہ کے نیک بندوں، نبیوں، ولیوں کو پکارنے والا، وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکی سے بدل دے گا. تو فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ لا یغفر ان یشرک بہ، اس کے ساتھ شرک کیا جائے، یعنی بندہ مر گیا پھر اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا، اسی عقیدے پہ مر گیا، لیکن اگر دنیا میں اس نے معافی مانگ لی، توبہ کر لیا تو اس کو معاف کر دے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ،
اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں، جو لوگ مر گئے، شرک نہیں کیا، موحد تھے، اور اس کے علاوہ بہت سارے گناہ تھے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ بلکہ حدیث میں یہاں تک ہے، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے میرے بندے، اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین بھر کے گناہ لے کر آئے، بہت ساری معصیات اور نافرمانی لے کر آئے، ثم لقیتنی، پھر تو مجھ سے ملتا ہے، لا تشرک بی شیئا، تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، لاتیتک بقرابها مغفرہ، میرے بندے تیری کی برکت سے میں اتنے ہی نیکیاں لے کر تجھ سے ملوں گا۔